بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زبان سے ہم دوسروں کا دل جیت بھی سکتے ہیں اور اسی زبان سے ہم دوسروں کا دل چیر بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، اسی زبان سے ہم تعلقات بنا بھی سکتے ہیں اور اسی زبان سے ہم تعلقات بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر گناہوں کی بات کریں تو شاید ایک طویل فہرست بن جائے جو گناہ ہم صرف اور صرف زبان سے کر رہے ہیں۔ جب یہ زبان آوارہ اور بے لگام ہوتی ہے تو یہ زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، اس زبان سے چغلی بھی کرتے ہیں، اس زبان سے دوسروں کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، اس زبان سے دوسروں کو تنگ بھی کرتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے اللہ کی مخلوق پر الزامات بھی لگاتے ہیں، اسی زبان سے تہمت بھی لگاتے ہیں، اسی زبان سے بہتان بھی لگاتے ہیں، پھر اسی زبان سے گالیاں بھی نکالتے ہیں، اسی زبان سے فحش گفتگو بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے دوسروں کو حقیر بھی ٹھہراتے ہیں، اسی زبان سے تکبر بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کے اسی زبان سے بے ادبیاں اور گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ تو کتنے سارے گناہ ہیں جو صرف اس زبان سے کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ آج یہ زبان آوارہ ہو گئی ہے اور کئی گز لمبی ہو گئی ہے۔ اس زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ زبان جب کھلے، جب بولے تو اچھا بولے، جب ضرورت ہو تب بولے۔ اللہ نے یہ ایک دی ہے، دو نہیں دی ہیں۔ ایک کے اتنے گناہ ہیں، اگر دو ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اللہ نے کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے کہ اس زبان سے کم بولو اور دو کان جو ہیں ان سے زیادہ سنو۔ اس زبان کو کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زبان کو کنٹرول میں کر کے ہم دوسروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم میں سے اکثر لوگ آٹو موڈ پہ ہیں، جو ذہن میں آیا ویسے ہی زبان پہ آ گیا۔ ہمیں کنٹرولنگ موڈ پہ آنا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ پہلے سوچو، پہلے تولو، پھر بولو۔ سوچنے اور تولنے والی بات ہی نکل گئی ہے، یعنی جو ذہن میں خیال آتا ہے ویسے ہی زبان پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ زبان جب بے لگام ہوتی ہے تو یہ پھر بڑوں کے آگے بھی چلتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والد ہے یا والدہ ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کوئی بڑا آدمی ہے یا بزرگ ہے۔ اس زبان کو کنٹرول میں رکھ کے ہم زندگی پرسکون گزار سکتے ہیں۔